کون مسلمان نہیں جانتا، مومن نہیں جانتا کہ اللہ ناراض ہو جائے تو کتنی سخت سزائیں ملتی ہیں انسان کو، سب کو معلوم ہے۔ کون یہ نہیں جانتا کہ اللہ کس چیز کا حکم دیں تو اس پہ کتنے بڑے بڑے اللہ نے انعام رکھے انسان کے لیے۔ کون سا مومن یہ نہیں جانتا کہ مرنے کے بعد فیصلے ہوں گے جنت کے اور دوزخ کے، تو جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا ہوگا اللہ اس کو جنت میں بھیج دیں گے، یہ بھی پتا ہو اس کو، سوچنے والی بات ہے۔ دیکھیں، اور مکلف ہو، پوری طاقت بھی رکھتا ہو، شعور بھی رکھتا ہو، اور پھر صادق مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہو اور اللہ کا قرآن بھی ہو، سب چیز موجود ہو۔ بات سمجھنے میری اور آپ کی یہی مثال ہے نا، یہ سب کچھ ہے ہمارے پاس، اونچا بولے ہے یا نہیں ہے؟ سب کچھ ہے۔ اچھا، ہمارے پاس ہی نہیں بلکہ ہر ایک کے پاس یہ چیز ہے، جو بھی ایمان والا ہے مسلمان ہے، سبھی جانتے ہیں باتیں۔ کسی سے اٹھا کے دیکھ لیں آپ، بات کریں تو اللہ کو نہیں مانتے، میں تو مانتا ہوں جی، نبی کو نہیں مانتا، بالکل مانتا ہوں جی، اس کی بات بالکل، ان کی باتوں کو مانتا ہوں۔ کوئی انکار کرے گا تو دوزخ سے ڈر نہیں لگتا؟ یہ ڈر تو لگتا ہے، سب شعور موجود ہے، ٹھیک، لیکن اس کے باوجود اللہ اس کو حکم دیں کہ فجر کی نماز پہ آ جانا، بولے سبحان اللہ۔ کتنے لوگ آتے ہیں بھائیو، اللہ کہے کہ بھئی میری یاد کے لیے جمع ہو جانا، میں تم سب کی بخشش کر دوں گا۔ کتنے لوگ آتے ہیں، آپ آئیے، میں کیا مطلب ہمارا؟ صرف یہی کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، جب تم مجھے یاد کرو گے تو سبحان اللہ میں بھی تمہیں اپنی رحمت کے ساتھ یاد کروں گا۔ اللہ، تم مجمع میں یاد کرو گے تو میں تم اس سے اچھے مجمع میں یاد کروں گا۔ تو جب یہ حدیث پہنچ جائے کہ تم مجمع میں یاد کرو گے، تم اس سے مجمع میں بہتر مجمع میں یاد کروں گا، تو ہمارے ایمان کا، یقین کی جو سب کچھ میں نے بتائی ہے، اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم مجلس کو ڈھونڈتے پھریں۔ سبحان اللہ، یہی بات ہے نا، یہ ساری جتنی میں نے باتیں تحمید میں کی ہیں، تو وہ تو اس چیز کی دعوت دیتا ہے کہ جب سمجھ بھی ہے، شعور بھی ہے، بات بھی ہے، قرآن بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرما بھی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جب کسی مجمع میں کوئی مجھے یاد کرتا ہے تو پھر میں اس کی بخشش کر دیتا ہوں۔ تو پھر اگر یہ سب چیزیں ہمیں موجود ہیں تو ہم اس مجموعوں کو تلاش نہیں کرتے پھریں گے کہ یار کہیں ذکر کی مجلس تو بیٹھیں، یار ہماری بخشش ہو جائے گی۔ اور بخشنے والی ذات وہ ہے، بخشنے والی وہ ذات ہے کہ اس سے کوئی حساب لے ہی نہیں سکتا، بولے سبحان اللہ۔ اس سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ ابھی تو اس نے زنا کیا ہے جناب، ابھی تو شراب پی کے آیا تھا آدھا گھنٹہ پہلے، ابھی تو اس نے یہ کام کیا تھا، تو جب ذکر میں آپ نے بخش دیا۔ یہ وہی لوگ اعتراض کریں گے جن کے پاس ایمان نہیں ہوگا، جس کے پاس ایمان ہوگا وہ کیسے اعتراض کرے گا؟ وہ ساری صفات جانتا ہے اللہ تعالیٰ کی، کو قادر ہے، مطلق ہے، اس کو کون روک سکتا ہے جو اس کے بخشنے پر؟ کون ہے جو اس کو اعتراض کر سکتا ہے؟ تو یہ بھی اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے ڈیل دی، کسی حالت میں کوئی انسان ہو، میری مجلس لگی ہوئی ہے، اس مجلس میں کوئی آ گیا گناہ گار سے گناہگار انسان بھی آ گیا، جو کچھ بھی کر کے آ گیا، میرا اعلان ہو گیا، عام اعلان ہے، میں اس کو بخشش کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قادر ہے، ہم اس پہ یقین بھی کرتے ہیں، وہ مالک ہے، ہم اس پہ یقین بھی ہے، اس کا لکھا ہوا ٹل بھی نہیں سکتا، کوئی پڑھ نہیں مار سکتا۔ جب کسی اتنے بڑے گناہ گار کے لیے جنت کے دروازے کھول رہا ہے کہ جبریل السلام کہیں گے یہ تو گناہ گار تھا، کسی کی جرت ہے؟ کسی میں ہمت ہے؟ تو کتنے بڑے دروازے اللہ نے کھول دیے، تو ہم پھر بھی نہیں کام کریں۔ اللہ کا صبح فجر کی نماز پہ آؤ، ہم پھر بھی نہ آئے۔ اللہ کا ظہر پڑھو جماعت کے ساتھ، ہم پھر بھی نہ پڑھیں۔ عجیب چیز ہے یہ، تو بالکل ایسی لگتا ہے معاملہ جیسے وہ غلام کی آپ کو میں نے بات بتائی، تو کوئی بات کرے کہ جس کی یہ میرا غلام ہے، میں سب کچھ یقین کرتا ہے مجھ پہ، لیکن میں بات کرتا تو یہ میری بات نہیں مانتا، لوگ کیا کہیں گے؟
کہ جی یہ پاگل لگتا ہے، تو پھر کچھ بیماری لگتا ہے مینٹلی، ٹھیک ہے نا؟ تو لگتا یہ ہے کہ سب کچھ ہم جاننے کے باوجود بھی اللہ کو نہ مانے تو پاگل ہی لگتے ہیں، پھر ہم انسان تو نہیں ہے۔ اکثر ہیں بیمار لوگ ہیں، بیمار ہو گئے ہیں۔ کیا بیماری اللہ تعالیٰ فہم بتاتے ہیں ہوں اللہ تعالیٰ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ ظاہر میں تو سب کچھ جانتے ہیں وہ، لیکن ان الآخرت ہم غافلون، سبحان اللہ۔ اور جب آخرت کا معاملہ آتا ہے، قبر کا معاملہ آتا ہے، احکامات کو ماننے کا معاملہ آتا ہے، حساب کتاب کا معاملہ آتا ہے، اللہ کے حکم کی تعمیر کرنے کا معاملہ آتا ہے، نبی کریم کی سنتوں پہ چلنے کا معاملہ آتا ہے، تو وہاں پہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، وہیں پھس ہو جاتے ہیں۔ اتنا کچھ کاروبار چل رہا ہے اس کا، یہ آپ کھڑا ہے، کب دیکھیں آپ، یہ بڑا عقل مند آدمی ہے، بڑا باشعور آدمی ہے، دیکھیں گے آپ، دیکھو جی جب آیا تو جی ابھی انڈیا سے آئے ہوئے اس کو جی 2 سال ہوئے ہیں، 3 بلڈنگ وہاں پیچھے بنا لی، 2 زمبی میں بنا لی، 3 کینیا میں بنا لی، 4 ہے یہ ایسا نہیں، ہماری ہسٹری یہی ہے نا جی۔ اتنا مکان وہاں چل رہے ہیں جس کا فلاں کاروبار ادھر چل رہا ہے، بچے بڑے اس کے قابل ہیں جناب، اس کو یہ بنا دیا، اس کو یہ بنا دیا، ہے نا؟ اس کو یہ نماز صبح کی پڑھی، قرآن کہتا ہے سبحان اللہ ان الآخرۃ ہم غافلون۔ کیا وجہ ہے، کیوں کرتا ہے اللہ نے اس کی بیماری اسی میں بتا دی، کیا ہے کہ اس کی بیماری کی وجہ یہ ہے کہ غفلت کے غلاف اس کے سینے پہ چڑھ چکے ہیں۔ اللہ، کوئی شعور مند آدمی یہ کام نہیں کر سکتا جو اتنا اونچا بزنس میں ہو لیکن نماز اس کو سمجھ نہ آ رہی ہو، نماز کی سزا سمجھ نہ آ رہی ہے اس کو۔ اللہ کہ نماز چھوڑنے کی سزا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اللہ کو مانتا بھی ہے، قرآن کو مانتا بھی ہے، حدیث کو مانتا بھی ہے، لیکن اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ نماز چھوڑنے کی سزا کتنی ہے، ایک جماعت سے نماز چھوڑنے کی سزا کتنی ہے، یہ بات تو سمجھ نہیں آ رہی۔ چین پہ چین، کاروبار پہ کاروبار اس کے لگے ہوئے ہیں، وہ یہ سب سمجھ رہا ہے، یہ سب سمجھ آ رہی ہے اس کو باتیں، لیکن اس کے کان میں جا کر جی صبح کی نماز ہم پڑھی، بس کیا کوئی کچھ سمجھ نہیں آ رہا اس کو۔ یہ ہے یا دنیا میں نہیں؟ میرے بھائی مجھے بتائیں اللہ کیا کہتا ہے کہ ان الآخرۃ ہم غافلون۔ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ شیطان نے اپنا کام کر دیا، اور اس کو کیا کر دیا؟ غفلتوں کے اندر ڈال دیا۔ کسی اللہ والے کے پاس پیش ہو جائیں کہ جی علاج کریں ہمارا، میرے تو غفلت کے غلاف چڑھ گئے ہیں، اللہ کے حکم کچھ آتے ہیں میں کچھ اور کر رہا ہوں، بچے تجھ سے مانگتے ہیں، صحت تجھ سے مانگتے ہیں، اولادیں تجھ سے مانگتے ہیں، بیمار ہو جائیں تو ہر چیز تجھ سے مانگتے ہیں، رزق تجھ سے مانگتے ہیں، اور تیری نافرمانی کرتے ہیں۔ اس سے بڑی بیماری اور کیا ہو سکتی ہے انسان کی؟ بولے سبحان اللہ۔ ہم اپنے گھر میں اسکین کریں کون کون آدمی بیمار ہے، کون ہماری بیوی بیمار ہے، ہمارے بچی بیمار ہے، لڑکا بیمار ہے، لڑکی بیمار، وہ سب بیمار ہیں، وہ بہت کرونک قسم کے بیمار ہیں، اللہ معاف فرمائے، بہت سخت بیمار ہیں یہ لوگ جو اللہ کے احکامات کو توڑے گھروں میں بیٹھے ہیں اور اللہ کی روٹیاں توڑ رہے ہیں، مال کھا رہے ہیں، چیزیں کھا رہے ہیں، وہ بڑے بڑے نافرمان قسم کے لوگ ہیں جو اللہ ان کی نعمتیں دے رہا ہو کھا رہے ہیں۔ ایک ایک چیز کا اللہ حساب لے گا قرآن کے اندر اگر قرآن پڑھنا شروع کریں آپ۔ کتنی اللہ تعالیٰ نے دیں کھل کے بات کی، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا والآخرہ، حیات الدنیا پکے دنیا کے معاملے میں، جہاں معاملات آخرت ہے ان الآخرتی ہم غافلون، بس ختم۔ تو میرے بھائیوں ہم اپنی بیماری کو سمجھیں، جب بھی اللہ کا حکم آ رہا ہو اور ہم حکم کو نہیں بجا لا رہے، سمجھ جائیں کہ شیطان نے غفلت کا علاج ہمارے پر ڈال دیا ہے، ہم معقول بن گئے ہیں، ورنہ ہو سکتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اتنا حکم ہمیں پتہ بھی ہے کہ اس کتنا بڑا عذاب ہمیں ملے گا، اتنی بڑی سزا ہمیں ملے گی، جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، ایسا ہے جیسے ہمارا گھر بار بیوی بچے سب ختم ہو گئے، میرے بچہ دیکھو نماز نہیں پڑھ رہا، یہ آگ میں جل رہا ہے، اتنا ہمارے اندر یقین پیدا ہو جائے کہ جو اللہ نے فرما دیا ہے یہ بالکل ہو رہا ہے ہمارے گھر کے اندر، برکت کا تصور بھی نہیں، رحمتوں کا تصور بھی نہیں، گناہوں سے بھرا ہوتا ہے وہ گھر، بیوی بچوں سے، ایسے بیوی بچوں کے ساتھ گناہوں سے بھرا ہوتا ہے گھر، جس میں بے حیائی ہو رہی ہوتی ہے، نمازیں ختم ہو رہی ہوتی ہیں، وہ تو گھر ہی نہیں، تو قبرستان بن چکے ہوتے ہیں،
تو اس حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ علاج کرنا چاہیے. کس چیز کا علاج ہے؟ بیماری کا نام کیا ہے اس کا؟ کورونا جانتے ہیں، اس کا نام بھی جان لیں. اس کا نام کیا ہے؟ غفلت. قرآن نے بتایا ہے. قرآن کہتے ہیں کہ جب آخرت کے معاملے کیا تھا ان غافل ہوں. ختم. ایک جگہ یہ نہیں آئی ہے، ایک جگہ نہیں آئی ہے، کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو جھنجھوڑ کے بتایا ہے غفلت کو. اتنی جگہوں پہ یہ آیت آئی ہے، 15-16 سپاروں کے اندر اللہ نے جگہ جگہ پہ یہ آیت غفلت کے بارے میں انسان کو بتایا. بھوک کا علاج کیا ہے؟ تو غفلت کا علاج کیا ہے؟ ہر چیز کے محتاج چل رہا ہے. بتائیں غفلت کا علاج کیا ہے؟ یاد الہی ہے. سبحان. یہ حدیث بتا رہا ہوں. کوئی علاج نہیں غفلت کے مقابلے میں. لفظ کس چیز کا آتا ہے؟ یاد، ذکر. یہ دو محتاج چیزیں ہیں. جہاں غفلت ہوگی وہاں یاد نہیں ہوگی، جہاں یاد ہوگی وہاں اونچا بولو وہاں غفلت نہیں ہوگی. جس وقت انسان اللہ کے ذکر میں بیٹھا ہوتا ہے، سبحان اللہ، جیسے آپ صبح بیٹھتے ہیں بولیں الحمدللہ، اس وقت کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ جس وقت انسان اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا منظر پیش فرماتے ہیں. حدیثوں کے اندر آتا ہے کیا کہ جس وقت بندے کے ہونٹ دل ہلا ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے میں پھر اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں. سبحان اللہ. کہ جی اگر ہر وقت کہ اگر ہر وقت وہ میرا ذکر کرتا ہے، ہر وقت میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ میں ایسی ساتھ نہیں ہوتا ہوں، میں رب ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے. میں ایسی ساتھ اس کے نہیں ہوتا ہوں، بلکہ کیا ہوتا ہوں؟ میں اپنی خاص توجہ اس پہ ڈالتا ہوں. کہتے میں خاص توجہ خالی نہیں ڈالتا ہوں اس پہ. دیکھیں کس طرح اللہ مہربان ہے. کہتا ہے جو میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. کتنی دیر تک؟ کہ جتنی دیر تک وہ مجھے کرے. سبحان اللہ. جب تک کرتا ہے کہ میں بھی کرتا ہوں گا. جب ہمیشہ کرے ہمیشہ ایسا کروں گا. سوتے میں کرے گا سوتے میں ہی کروں گا. اگر ہر وقت کرے گا ہر وقت یہی ہوگا، میں اس کے ساتھ ہوں گا. اور جس کے ساتھ ہوں گا خالی نہیں بلکہ کیا ہوگا؟ میری خاص توجہ اس کے ساتھ ہوگی. پھر خالی توجہ نہیں ہوگی، فرمایا خالی توجہ نہیں بلکہ پھر کیا ہوگا؟ خالص رحمت کا نزول اس پر ہوتا رہے گا.